الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کے اندر جو خاص اس مہینے کی شان ہے اور اس مہینے کی جو اللہ رب العزت نے عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اس مہینے کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے اور قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس مہینے کا خاص تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک مسلمان قرآن کریم کو پڑھتا بھی ہے، قرآن کریم کو سنتا بھی ہے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاص مہینے کے ساتھ قرآن کریم کا خاص تعلق اس طرح سے قائم فرمایا کہ قرآن کریم فرض نمازوں کے علاوہ باقاعدہ تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اور پورا قرآن کریم اول تا آخر تراویح کے اندر مکمل کیا جاتا ہے، گویا کہ اللہ کا وہ آخری پیغام جو اللہ نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اللہ کے بندے اس کو اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اللہ نے اپنے بندوں سے جو کلام فرمایا ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کو جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو سن سکیں، اس پیغام کو سمجھ سکیں، اور اس پیغام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کریم ہی وہ پیغام ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے۔ اسی مناسبت سے الحمدللہ درس کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ روزانہ قرآن کریم کی چند آیات کو لے کر اور ان آیات کو سمجھنے کی اور ان آیات میں پوشیدہ سبق کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول فرمائیں، اور ہماری اس عمل کو اپنی رضا عالی کے لیے قبول فرمائیں۔ آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، اور قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو سورہ فاتحہ ہے، جس کو ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، آج انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کے معانی اور مفاہیم پر کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی اور سورہ فاتحہ کی کچھ بنیادی مفہوم کو اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلی سورت ہے، بلکہ قرآن کریم کا ہی نہیں بلکہ نماز کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس قرآن کریم میں سب سے پہلی جو سورت مکمل طور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک خصوصیت، سورہ فاتحہ کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے
کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی متن کی حیثیت رکھتی ہے، اور گویا کہ پورا قرآن کریم اس کی شرح ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں جو مضامین بیان فرمائے ہیں، سورہ فاتحہ میں اس کا خلاصہ آتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں اس کا خلاصہ اللہ نے پیش فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے جو مقاصد ہیں، اگر ان مقاصد کو سامنے رکھیں تو وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے، اور سورہ فاتحہ میں ان دونوں کے بنیادی اصولوں کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سورت کا نام ام القرآن ہے، اس سورت کا نام ام الکتاب ہے، اس سورت کا نام قرآن عظیم ہے، اس سورت کا ایک نام سبع مثانی ہے، جس کو قرآن کریم کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، قرآن کریم کی ایک آیت میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شفا بھی ہے، کیونکہ اس سورت سے مریضوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اس سورت کا ایک نام رقیہ بھی ہے کہ یہ مریضوں کو دم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور ان کے امراض کا علاج ہوتا ہے۔ اس سورت کا ایک نام کافیہ بھی ہے، کفایت کرنے والی۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الحمد ہے۔ اس سورت کا ایک نام الصلاۃ ہے، یعنی نماز۔ اس کا ایک نام اساس القرآن ہے، اس کا نام واقعہ بھی ہے، اس کا نام کنز بھی ہے کہ یہ خزانہ ہے۔ تو اس لیے اس سورۃ فاتحہ کی جو خاص فضیلت ہے اور اس سورہ فاتحہ کا جو مقام ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر یعنی مثال نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں نازل ہوئی، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے، اور فرمایا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کی جو صورت ہے یہ قرآن کریم کی تمام صورتوں میں عظیم ہے۔ اس سورہ فاتحہ کو اگر دیکھیں تو اس میں کل 7 آیات ہیں، جس میں سے 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیات میں بندے کی طرف سے دعا اور درخواست ہے، اور درمیان کی ایک چوتھی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک طرف بندے کی طرف سے اللہ کی حمد و ثنا کو بیان فرمایا ہے، اور دوسری طرف بندے کی درخواست اور دعا بھی ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورہ فاتحہ بندے اور اس کے رب کے درمیان جو گفتگو ہے اور جو کلام ہے، گویا کہ آدھا اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اور آدھا بندے کی طرف سے دعا اور درخواست پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح سے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ بندے اور میرے درمیان میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے، چنانچہ اور میرے بندے کو وہی کچھ ملے گا جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر جب وہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے
اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت کس طرح سے بندوں کو متوجہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ گویا کہ اس کائنات کے اندر اگر کسی کی کوئی تعریف ہے، اگر کوئی ذات تعریف کے قابل ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی کے حسن کی تعریف ہوتی ہے، کسی کی ذہانت کی تعریف ہوتی ہے، کسی کی صلاحیت کی تعریف ہوتی ہے، کسی کے کمال کی تعریف ہوتی ہے، کسی کے جمال کی تعریف ہوتی ہے، کسی بھی دنیا کی کسی چیز کی، کسی انسان کی، کسی بھی چیز کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف دراصل اس اللہ خالق کائنات کی طرف جاتی ہے کہ جس اللہ نے اس چیز کو بنایا ہے، جس اللہ نے اس چیز کو پیدا فرمایا ہے، اور جس اللہ نے اس کے اسباب کو وجود عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ تعریف کے قابل ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ تعریف کے قابل کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری تعریفیں اس اللہ ہی کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ اور آگے فرمایا رب العالمین، رب اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو اس کی تمام مصلحتوں کی رعایت رکھتے ہوئے درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھائے، یہاں تک کہ وہ چیز اپنے کمال کو، اپنے مکمل ہونے کی حد تک پہنچ جائے۔ اور یہ کام اور یہ صفت صرف اللہ رب العزت کی ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح انسانوں کو، کس طرح جانوروں کو، کس طرح اس کائنات کی ایک ایک چیز کو، پھلوں کو، پودوں کو، اس کائنات کے ذرے ذرے کو اس کی تمام مصلحتوں کی رعایت رکھتے ہوئے اس کی ابتدا سے لے کر اس کے آخری درجہ کمال تک پہنچاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ رب ہیں، پالنے والے ہیں، اللہ ربوبیت کے حامل ہیں، اللہ ربوبیت کے حامل ہیں، ربوبیت کی صفت رکھتے ہیں، اور صرف انسانوں کی نہیں بلکہ العالمین، تمام جہانوں کے۔ اس کے اندر انسان بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، آسمان بھی، چاند سورج ستارے بھی، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ ساری کائنات، بلکہ اس کائنات کے علاوہ کتنی کائناتیں اور کتنے عالم ہیں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ فرمایا تمام جہانوں کا پالنے والا وہ اللہ ہی ہے، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ کی ذات رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اس کا رحم کامل بھی ہے، مکمل ہے، اس کا رحم اپنے بندوں پر ہوتا ہے تو خوب برستا ہے، اور اس کا رحم اپنے فرما برداروں کے لیے بھی ہے، اور اس کا رحم اپنے نافرمان بندوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے دنیا میں کافروں کو بھی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور ان کے اوپر بھی اپنی نعمتوں کو اللہ برساتے ہیں، یہ اللہ کا رحم ہے۔ اور اللہ اپنے گناہگار بندوں کو، اور اپنے مسلمان بندے جو گناہگار ہیں، اللہ اس کو بھی، اللہ ان پر بھی اپنی رحمتوں کو برساتے ہیں، اور ان کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتے ہیں، اور ان سے اپنی نعمتوں کو چھینتے نہیں ہیں۔ یہ میرے اللہ کا رحم ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن بھی انسان جنت میں جائے گا تو اللہ کے فضل سے ہی جائے گا، اللہ کے رحم سے ہی جائے گا۔ تو اللہ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، اور مالک یوم الدین، اللہ روز جزا کے مالک ہیں۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اور ایک دن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا کے ہر اچھے اور برے عمل کا حساب ہونا ہے، اور اس دن بدلہ دیا جانا ہے انسانوں کو۔ معلوم ہوا کہ یہاں دنیا کے اندر جزا اور سزا
کامل نہیں ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی بلندی، کسی انسان کی ترقی اس کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کی اور مقبول ہونے کی اور اللہ کے محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں اللہ رب العزت انسانوں کو جو کچھ عطا فرماتے ہیں اور انسان جو کچھ عمل کرتا ہے، آخرت کے دن اس کا حساب ہوگا اور اللہ اس پہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ روز جزا کے مالک ہیں۔ اللہ تو آج بھی مالک ہیں اور آج بھی بادشاہ ہیں، لیکن روز جزا کو خاص طور پہ اس لیے ذکر فرمایا کہ آج دنیا میں بہت سے دعوے دار اپنی بادشاہت کے، حتیٰ کہ اپنی خدائی کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرعون نے بھی کہا تھا، نمرود نے بھی کہا تھا، اور بھی بہت سارے آئے، اور آج ظاہری طور پر بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بادشاہ کہتے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ جب اس پوری کائنات میں اولین و آخرین کو، اس پوری کائنات کے اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا، اور اس میدان کے اندر، اس چٹیل میدان کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا اولین و آخرین میں جو اس وقت یہ کہہ سکے کہ میں بادشاہ ہوں، جو اس وقت اپنی بادشاہی کا، اپنی سرداری کا، اپنے اختیار کا، اپنی طاقت اور قدرت کا دعوے دار ہو، بلکہ اس وقت تو تمام کی تمام بادشاہت، اختیار، قدرت اور طاقت اس کا محور ظاہری طور پر بھی اللہ ہی کی ذات ہوگی، اور کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ کسی بھی طرح سے اپنی ذات کی بڑائی کا تصور بھی اس وقت نہیں کر سکے گا۔ فرمایا کہ مالک یوم الدین، اس روز جزا کے مالک بھی اللہ ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب خالق اللہ کی ذات ہے، رب العالمین اللہ کی ذات ہے، روز جزا کی مالک بھی اللہ ہی کی ذات ہے، تو پھر عقل کا تقاضا بھی یہ ہے، فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر عبادت بھی صرف اسی ذات کی جائے، اور جب ضروریات کو پورا کرنے والا ایک وہی ہے تو مدد بھی صرف اسی سے مانگی جائے۔ تو اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں، اللہ ہی حاجت پوری کرنے والے ہیں، اللہ ہی مشکلات کو دور کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، اور اللہ ہی کو مدد کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بندہ، کوئی مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ اس کے آگے اپنے سر کو عبادت کے لیے جھکایا جائے، کوئی مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے۔ اللہ ہی کی ذات اس لائق ہے کہ اس کے آگے اپنے جبین نیاز کو خم کیا جائے اور اپنی جبین کو اللہ کے سامنے جھکایا جائے، سجدے میں رکھا جائے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ کوئی مشکل پریشانی ہو، کوئی انسان پہ بیماری تکلیف آئے، کوئی تنگ دستی ہو، کوئی اولاد کا سوال ہو، کوئی کاروبار کے اندر مندہ ہو، کوئی اور مشکلات ہوں اجتماعی انفرادی زندگی کی، صرف اللہ ہی سے مدد مانگو۔ آج جن حالات کا ہم شکار ہیں اور پوری دنیا جس وبا کی لپیٹ میں ہے، اور ہم جس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، جن احوال میں مبتلا ہیں، یہ احوال بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اور ان احوال میں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور ان احوال کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ان حالات کو دور کرے گی۔ چنانچہ سورہ فاتحہ نے سبق یہ دیا ہے اہل ایمان کو کہ عبادت بھی اللہ ہی کی کرو اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگو، اور مشکلات کو دور کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ عبادت کا مطلب صرف اللہ کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے، عبادت کا مطلب اللہ کے سامنے صرف سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ عبادت وہ لفظ ہے
وہ جامع لفظ ہے کہ جس کے اندر نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، زکوٰۃ اور حج بھی شامل ہے، اس میں تلاوت قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اس کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ رزق حلال کی سعی اور کوشش جو بندہ اللہ کے حکم کے مطابق حلال روزی کو کمانے کے لیے نکلتا ہے، وہ بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ جو اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اپنے ساتھی کے حقوق کو ادا کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اتباع سنت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں اور طریقوں کو پوری زندگی کے اندر اپناتا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ عبادت بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہو، مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگی جائے۔ چنانچہ انسان کے دل میں نہ کسی کی محبت، نہ کسی کا خوف، نہ کسی سے امید، نہ کسی سے بھروسہ، کسی کی اطاعت، کسی کی خدمت، وہ اللہ سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف کسی کی اطاعت اور کسی کی خدمت، کسی سے امید اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ اصول ہے کہ اگر کبھی آپ کے سامنے یہ موقع پیش آ جائے کہ ایک طرف آپ کا کوئی محبوب یا کوئی بڑا وہ آپ سے کسی ایسے کام کا مطالبہ کرے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ اصول ملتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی ناراضگی میں اللہ کے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت کا مفہوم، ہدایت کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کسی آدمی کو اس کی منزل کی طرف رہنمائی کر دینا، یہ ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے، اس کائنات کی ہر چیز ہدایت کی محتاج ہے، اور اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک ہدایت کا درجہ وہ ہے کہ جو اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اس کائنات میں ہر چیز، اس کائنات کا ہر ذرہ، اس کائنات کی ہر مخلوق، اس کائنات کا ہر پتھر، ہر پودا، ہر درخت، نباتات، جمادات، حیوانات، ہر ایک کو اللہ نے ایک ہدایت دی ہوئی ہے، اور اس ہدایت اور رہنمائی کی روشنی میں وہ ہر چیز اپنے حصے کا کام بخوبی انجام دے رہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، اور گندگی پہ آنے والی مکھی وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، اور شیر ہمیشہ چیر پھاڑ کیا کرتا ہے، اور جو بکری ہے، بھیڑ ہے، اور دیگر جو چوپائے ہیں وہ اپنے اپنے ڈھب پر چلتے ہیں، اور جو ان کے حصے کا کام ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر ہر چیز اپنے حصے کا کام کرتی ہے۔ پانی ہے تو وہ پیاس بجھاتا ہے، اور آگ ہے تو وہ چیزوں کو جلاتی ہے۔ تو یہ وہ ہدایت ہے، اور یہ وہ رہنمائی ہے، اور یہ وہ حکم ہے کہ جو اللہ نے اس پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کے اندر رکھا ہے، اور وہ ذرہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے کام کو سر انجام دیتا ہے۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، اللہ نے ہر چیز کو ایک ہدایت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ہر مخلوق اپنے اپنے حصے کا کام بہترین انداز میں انجام دے رہی ہے۔ یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جو عام ہے تمام مخلوقات پر، اور ساری مخلوق اللہ کی اس ہدایت کو حاصل کر رہی ہے۔ اور فرمایا ہدایت کا ایک درجہ وہ ہے کہ جو اللہ نے انسان اور جنات کو عطا فرمایا ہے، اور وہ ہدایت کا درجہ کیا ہے کہ جو اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے عطا فرماتے ہیں کہ
اللہ کے احکام کے مطابق زندگی کو گزارنا، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا اور ان حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ انسان جنت میں پہنچ جائے اور جہنم سے بچ سکے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دونوں راستے عطا فرمائے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ بعض لوگ اس ہدایت کو مانتے ہوئے مومن ہو جاتے ہیں، اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور بعض اس سے انکار کرتے ہوئے کافر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ہدایت ہے، اور فرمایا ایک تیسرا ہدایت کا درجہ جو اس سے اعلیٰ درجے کا ہے، وہ اس ہدایت میں کمال کا درجہ ہے۔ فرمایا کہ مومنین اور متقین، اللہ کے ایمان والے بندے، اللہ کا تقوی والے بندے، وہ بندے جن کو اللہ خاص توفیق عطا فرماتے ہیں، ان کے لیے اسباب اور حالات کو ایسا پیدا فرما دیتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی فرما برداری آسان سے آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی مشکل سے مشکل ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ نے اپنے خاص بندوں کی اور اپنے راہ کے اندر محنت کرنے والے بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے اور اپنے ایمان والے بندوں کا ذکر فرماتے ہوئے اس خاص ہدایت کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جو بندہ مومن، جو اللہ سے ڈرنے والا انسان، جب اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اپنی خاص ہدایت کے، اپنی طرف سے خاص توفیق کے دروازے اس کے لیے کھولتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ اللہ بڑھاتے رہتے ہیں اور اللہ اپنے قریب کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہاں جو ہدایت کی دعا فرمائی، یہ ہدایت کی دعا، ہدایت میں اللہ کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے یہ دعا ہے، اور اس کے درجات آگے سے آگے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ چنانچہ ہر انسان ہدایت کا محتاج ہے، اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی اس درجے سے آگے بڑھنے کے اندر اللہ کے محتاج ہیں۔ چنانچہ چاہے انسان نیک ہو یا بد ہو، برا ہو، نیک ہو یا فاسق ہو یا متقی ہو، اللہ کا نیک بندے، اللہ کا بندہ اور اللہ کا ہر بندہ اس بات کا محتاج ہے۔ اگر کافر ہے تو وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کو ہدایت ملے اور اسلام قبول کرے، اور جو مسلمان ہے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ متقی بن جائے، اور جو متقی ہے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اپنے تقوی میں اور طہارت میں ترقی کرے اور اپنے آپ کو اس درجے کے اندر بڑھاتا رہے۔ تو اللہ سے یہ دعا جو مانگی جاتی ہے اور ہر انسان مانگتا ہے، اور چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، اور چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، تو یہ دعا سکھلائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی طرف درجہ بدرجہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے اللہ سے ہدایت مانگی گئی، اور ہدایت جو مانگی گئی وہ صراط مستقیم کی مانگی گئی، سیدھے راستے کی۔ فرمایا سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر کوئی موڑ نہیں ہوتا، جو سیدھا راستہ ہے، جس طرح موٹر وے ہوتی ہے، جس طرح شاہراہ ہوتی ہے بہت بڑی، کہ جو سیدھا ہی سیدھا چلتی جاتی ہے اور آدمی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ سے صراط مستقیم کا سوال کیا گیا کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، دین کا ایسا راستہ عطا فرما کہ جس راستے کے اندر افراط اور تفریط نہ ہو، جس راستے کے اندر ہم حد سے آگے نہ بڑھ جائیں، اور جس راستے کے اندر ہم کسی چیز کے اندر اس کو حد سے نیچے نہ گرا دیں، کوتاہی نہ کر دیں۔ اس لیے کہ افراط بھی منع ہے اور تفریط بھی منع ہے، یعنی کسی چیز کو حد سے آگے بڑھانا بھی منع ہے اور کسی چیز کے اندر کوتاہی کرنا بھی منع ہے، جن کے بارے میں اللہ نے آگے فرمایا ہے
کہ اللہ کے کچھ بندے جو پچھلی قومیں گزری اور جن کے نمونے آئندہ بھی آئیں گے، وہ کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے نفسانی اور جسمانی اور اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے حکموں کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کرتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں کی عادت رہی۔ فرمایا کہ وہ لوگ المغضوب علیہم، وہ لوگ وہ ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہوا اور اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ یہ لوگ افراط کرنے والے، یہ لوگ تفریط کرنے والے ہیں، یہ لوگ تفریط کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام کے اندر کوتاہی کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ضالین، جو گمراہ ہے، اور وہ طبقہ وہ ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، جو اپنی جہالت کی وجہ سے نبی کو خدا کا درجہ دیتا ہے، جو اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کی بیان کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، وہ افراط کے راستے پہ چلتے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے اور خود خدائی میں شریک کر دیا، اور بی بی مریم کو خدائی میں شریک کر دیا۔ تو فرمایا کہ نصارہ یعنی عیسائی یہ حدود سے آگے بڑھنے والے ہیں، اور یہودی یہ حدود سے نیچے گرانے والے ہیں، اور اللہ کے احکامات کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ تو ان دونوں سے بچتے ہوئے اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور فرمایا کہ وہ راستہ وہ ہے الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پہ اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام عطا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے مہربانی کی ہے۔ فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبیوں کی تصدیق کرنے والے صدیقین ہیں، اور شہداء ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو لٹانے والے، اور صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے۔ یہ ان لوگوں کا جو راستہ ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے، ان لوگوں کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ اور فرمایا معلوم یہ ہوا کہ ان چار طبقات کے افراد جس راستے پہ چلتے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، اور یہ ان کے علاوہ جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹ کے ہے۔ چنانچہ علماء نے عجیب بات لکھی، فرمایا اللہ کے نبی وہ آج اس دنیا سے ظاہر ہے کہ پردہ فرما چکے، اور نبیوں کی تصدیق کرنے والے وہ بھی جا چکے، اور شہداء معلوم نہیں ہوتا کہ کون شہید ہوگا اور کون شہید نہیں ہوگا، لہٰذا آپ کے پاس ایک طبقہ رہ جاتا ہے جس کو الصالحین کہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے۔ اور اللہ کے نیک بندے ظاہر ہے نبی بھی اور صدیق بھی اور شہید بھی یہ اللہ ہی کے نیک بندوں میں آتے ہیں، اور پھر خاص طور سے کہ جن کے اندر صلاح اور جن کی نیکی اور جن کا تقوی آپ کے سامنے ہے، اور جو سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو سنت کے اوپر چلتے ہیں، تو وہ نیک بندے کہلاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب ان کے پیچھے چلو گے تو صراط مستقیم پہ پہنچ جاؤ گے۔ گویا کہ ہدایت وہ ہے کہ جس پر اللہ کے نیک بندے چلتے ہیں، اور صراط مستقیم وہ ہے جس پہ اللہ کے نیک بندے چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا۔ اور ایک خاص بات آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات بیان نہیں فرمائی اس سورہ فاتحہ میں کہ ہدایت مانگی گئی ہے تو فرما دیا کہ یہ کتاب پڑھ لو اور یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ یقیناً قرآن کریم ہدایت ہی کا راستہ ہے، اور قرآن کریم کو ہدایت فرمایا گیا ہے، اور آگے سارے قرآن کریم میں اس قرآن کریم کو ہدایت فرمایا بھی گیا ہے، لیکن یہاں اس سورہ فاتحہ میں جو خاص طور سے اللہ نے سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے اپنے کچھ بندوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور ان کا ذکر فرمایا ہے، مفسرین کرام نے
آیت سے اور اللہ رب العزت کے اس اسلوب سے جو اللہ نے اختیار فرمایا ہے، ایک بات بڑی اہم بیان فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اپنے کتاب کے اندر، اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر یہاں پر کچھ لوگوں کی طرف رہنمائی فرمائی، اور پھر آگے سارے قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی طرف بھی رہنمائی فرمائی۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کے لیے ایک ہمارے پاس ذریعہ اللہ کی کتاب ہے جس کو ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، اور ایک ذریعہ رجال اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو اللہ کی طرف آنے کا اور صراط مستقیم کو پانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ایک طرف کتاب اللہ ہے اور ایک طرف رجال اللہ ہے، کہ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کی کتاب کے اصولوں پر ہم رجال صالحین کو، اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیں گے، اور جب اللہ کے بندے ہم کو مل جائیں گے تو ان بندوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم اللہ کی کتاب کو ان سے سمجھیں گے۔ تو ایک طرف کتاب اللہ اور ایک طرف رجال اللہ۔ اگر صرف اللہ کی کتاب کو آپ پکڑیں گے اور اللہ کے نیک بندوں کو چھوڑ دیں گے تو بھی آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر آپ صرف اللہ کے بندوں کو پکڑ لیں گے اور اللہ کی کتاب سے آنکھیں بند کر دیں گے تو بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہدایت کے راستے تک، صراط مستقیم تک آپ پہنچیں گے جب آپ اللہ کی کتاب کو بھی پکڑیں گے اور اللہ کے بندوں کو بھی پکڑیں گے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اس امت کے اندر کئی فرقے ہوں گے اور اس کے اندر ایک فرقہ ہدایت پہ ہوگا اور باقی فرقے گمراہ ہوں گے، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہدایت پہ اور حق پہ جو فرقہ ہوگا اس کی نشانی کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں، جس راستے پہ میرے صحابہ ہیں۔ چنانچہ صحابہ کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، تو صحابہ کو دیکھ کر ہدایت کے راستے کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، صحابہ معیار حق ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ نے ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے اپنی کتاب کی طرف بھی رہنمائی فرمائی اور اپنے بندوں کی طرف بھی رہنمائی فرمائی۔ آج تک اسلامی تاریخ میں بھی جتنے فرقے گمراہ ہوئے، ان فرقوں کے اندر یا تو انہوں نے یہ کیا کہ صرف کتاب اللہ کو لے لیا، اور جو کتاب اللہ کو، جو قرآن کریم کو وہ اپنی عقل سے سمجھ سکتے تھے، اپنی عقل کی روشنی میں قرآن کریم کی مفہوم کی تعیین کی، اس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کی تشریحات کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے۔ اور یا پھر وہ لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے صرف اللہ کے نیک بندوں کو ایسا پکڑا کہ پھر ان کی باتوں کے سامنے قرآن کریم کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا، اور قرآن کریم کو بھی چھوڑ دیا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھا، تو وہ لوگ بھی پھر حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ ہدایت کا راستہ کیا ہے کہ بندہ کتاب اللہ کو بھی سامنے رکھے اور بندہ رجال اللہ کو بھی سامنے رکھے، کہ یہ دونوں راستے اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ اور گمراہی کا راستہ کیا ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے باوجود اپنے عمل کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں، تو وہ لوگ وہ ہیں کہ جو المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، جن کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہوئی اور جو گمراہ ہو گئے، تو وہ لوگ ہدایت سے خالی ہیں، اور ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس سورت میں بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی خالقیت، اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ رب العزت کی مالکیت کو بیان فرمایا ہے، اور بڑی جامعیت کے ساتھ اس بندے کا اللہ کی طرف محتاج ہونا بیان فرمایا ہے، اور اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ تم کو جو
ہدایت ملے گی، تم کو جو رہنمائی ملے گی وہ رہنمائی تمہیں کہاں سے ملے گی؟ وہ رہنمائی تمہیں اللہ کی کتاب سے بھی ملے گی اور اللہ کے نیک بندوں سے بھی ملے گی۔ چنانچہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لہٰذا اگر آپ کو ہدایت چاہیے، اگر آپ کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کو لازم پکڑیے۔ اللہ کے نیک بندے عمل سے یہ سکھلاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی پاسداری کیسے کرنی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کیسے کرنا ہے۔ یہ دین صحبت سے آتا ہے، یہ دین نیک بندوں کے پاس بیٹھنے سے آتا ہے، اور یہ دین نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے سے منتقل ہوا کرتا ہے۔ یہ صرف کتابوں سے اور صرف صفحات کے مطالعے سے یہ زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی، اور زندگیوں میں دین پوری طرح زندہ نہیں ہوتا، بلکہ دین زندگیوں میں زندہ ہوتا ہے۔ دین زندگیوں میں زندہ ہوتا ہے جب اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی یہ سورہ فاتحہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کو جب نماز میں پڑھیں تو بڑے دھیان سے پڑھیں، بڑے غور سے پڑھیں، بڑی توجہ سے پڑھیں۔ اور سورہ فاتحہ میں بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ کے سامنے اللہ سے لو لگاتا ہے، اور اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے۔ تو نماز میں اس طرف دھیان ہو، اور نماز میں اس دھیان کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے کہ میں جب اللہ سے یہ عرض کرتا ہوں تو اللہ رب العزت میری بات کا جواب دیتے ہیں، میری عرض اور درخواست کو سنتے ہیں اور میری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں سورہ فاتحہ کی تمام مضامین اور سورہ فاتحہ کی تمام ان جامعیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے اندر جو مضامین اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں میں خوب دھیان کے ساتھ اللہ پاک قرآن کریم کو پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔